ڈالے گا. وہاں زوال تک کوئی عمل نہیں ہے. جب مینا عرفات جاؤ نا تو اپنے ساتھ کم سے کم سامان لے جاؤ، کم سے کم، اور کھانا بھی کم. فروٹ زیادہ کھانا، کھانے کی چیزیں کم کھانا، تاکہ قضاء حاجت کی زیادہ ضرورت پیش نہ آئے. لائنیں لگتی ہیں، ایک ایک ٹوائلٹ پر 5 10 15 آدمی کھڑے ہوتے بات نہیں. بس مطلب خالی بھی زیادہ ہے. خود آپ جیسے وقت میں گئے ویسا بھکاری بھرا ہوا کچھ کہہ نہیں سکتے کون سا وقت بھرا ہوا کون سا وقت خالی. تو اپنے ساتھ ایک تو سامان اٹھانا ہے، نکلنا ہے، چلنا ہے کبھی، تو ہلکا سامان، ہلکا پھلکا جانا. فروٹ کھانا، فروٹ لے لینا اپنے ساتھ، اسی سے چلاؤ 2 3 دن. تھوڑا کھاؤ بھی لیکن جتنا روزانہ کھاتے اتنا مت کھاؤ. پانی بھی کم سے کم پیو، ضرورت پڑے تو فوراً پیو. گرمی کے دنوں میں ابھی لو پانی پینے کا پسینے میں نکل جائے گا. ٹھنڈا پانی پیو، اللہ کا آپ کو نقصان کرتا ہو مت پیو، سمجھے، تاکہ آپ کے بدن میں پھرتی رہے، چستی رہے. پھر تو عرفات ہم پہنچے تو وہاں کوئی بھی زوال تک کوئی عمل نہیں ہے. جا کر کے آپ سو جاؤ، جتنا آرام کرنا ہو کر لو. زوال سے پہلے کوئی عبادت نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. زوال سے ہی وہاں وقوف عرفات شروع ہوتا ہے. زوال سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے تیار ہو جاؤ، پیشاب پانی کر لو، ہلکا پھلکا ناشتہ کر لو، اور پھر زوال کے بعد اگر مسجد خیف میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر وہاں امام کے ساتھ دونوں نمازیں پڑھ لو، ظہر اثر. اپنے خیمے میں پڑھتے ہیں تو ظہر کے وقت میں پڑھو، اثر کے وقت میں. اور زوال کے بعد رکوع شروع ہوتا ہے. خوب دعائیں مانگو، دعاؤں کی کتابیں ساری پڑھ جاؤ، اپنے طور پر بھی مانگو جتنا مانگنا ہے. اور بہترین دعا چوتھا کلمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا کثرت سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو. بہترین دعا کون سی؟ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. تلبیہ سکھائی کہ نہیں پڑھانا نہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 4 سانس میں پڑھنے کا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تو بھول ہی گیا ہے، سمجھے. تو یہ تلبیہ خوب پڑھے. اب یہ تلبیہ جاری ہے، میدان عرفات میں بھی خوب پڑھے. عرفات جا رہے تب بھی پڑھے، مینا میں تب بھی پڑھے. عرفات سے ہمارا وقوف مغرب بعد تک ہے. مغرب کے بعد بھی تھوڑا حصہ رہنا چاہیے. مغرب سے پہلے وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ دم لازم آئے گا. ان کے بعد لوگ کفر کی طرف چاہنے شروع کر دیتے تو وہ تو حکومت اللہ ان کو جزائے خیر دے تو وہ روکے رکھتی ہے، جانے نہیں دیتی. یہ ہمارے مسئلے پر عمل کرانے کے لیے. وہ مغرب ہو جائے گی، اس کے 15 منٹ بعد پیدل والوں کو بھی، بس والوں کو بھی، گاڑیوں والوں کو بھی اجازت دیتے ہیں. تو اس لیے کہ رات کا کچھ حصہ بھی ہمارے نزدیک اور دوسرے بعض ائمہ کے نزدیک بھی وقوف عرفہ میں گزرنا ضروری ہے دین کے ساتھ. تو زوال سے مغرب بعد پھر اب مزدلفہ جانا ہے. مزدلفہ میں کوئی عمل نہیں ہے. رات کو سو جاؤ جا کر کے عشاء، مغرب عشاء وہاں پڑھنی ہے. مغرب راستے میں پڑھنی نہیں ہے، مغرب عرفہ میں بھی نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو مزدلفہ میں جمع کرنا ہے. رات کو کوئی عمل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے مزدلفہ کی رات میں توجہ بھی نہیں پڑی. لیکن آپ کو ہمیشہ کو پڑھنا، آپ کا عمل تو پوری امت کے لیے تھا، اس میں مجبور بھی ہے، ایسے بھی ہیں، سمجھ گئے. تو بارہ آپ سیرت جاتا ہے ڈوبتا ہے. ہاں تو یہ کرنا، کیا کرنا؟ سو جانا. تو اس لیے کہ دوسرے دن آپ کو یہ بہت سارے اعمال ہیں.
سارے اعمال ہیں. تو مزدلفہ کا جو وقوف ہے وہ وقوف کب شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق کے بعد. تو صبح صادق ہوتے ہوئے آپ نماز پڑھ لیں یا وقوف شروع کر دیں. تو طلوع سے پہلے 15-20 منٹ تک وقوف کرنا ہے. صبح صادق کے بعد سے کب تک؟ طلوع سے پہلے 15-20 منٹ. پھر 15-20 منٹ باقی ہو پینا چاہنا شروع کر دو. بس یہ لے جائے گا. بسوں میں اکثر لوگ چل کر ہی چلے جاتے اپنے خیموں میں. پینا رہنے کے درمیان میں اپنے خیمے کو برابر چاروں طرف سے دیکھ لینے کا کہ ہم کون سی گلی میں کون سا جگہ ہے, تاکہ مزدلفہ سے ہم اپنے خیمے میں جا سکیں. لیکن جو کمیٹی سے جاتے ہیں نا, وہ کمیٹی والے کمیٹیوں کے والوں کو پر عمل کریں. ان کو کبھی کیمپ میں لے جاتے کچھ کرتے ہیں, اللہ عالم کیا کرتے ہیں. میں تو کبھی گیا نہیں کمیٹی میں, اس لیے مجھے معلوم نہیں. میٹرو فری ہو جاتی ہے مولانا کہتے ہیں. تو میٹرو میں آپ سیدھے جمرات کو اتاریں گے کنکری معلوم. اب وہاں مزدلفہ میں بہت کنکریاں ہوتی ہیں, وہ کنکریاں لے لو. 50 کنکریاں لینے کی. پہلے دن کی 7, دوسرے دن کی 21, تیسرے دن کی 21. 21 تو 42 اور 7 49. اور چوتھے دن بھی کرنا ہے تو دوسری 21 لے لو, دوسری 21 لے لو. 13 کی بھی رمی کر سکتے. کرنا ہو کرے, مستحب ہے, نہ کرنا ہو کوئی حرج نہیں, آپ کا حج ہو جائے گا. تو اب مزدلفہ سے مینا آنا ہے. مینا چاہے اپنے خیمے میں چلے جاؤ, آرام کرو. پورا جب صبح صادق سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق تک پہلے دن کی رمی کر سکتے. کتنا وقت ہے؟ صبح صادق سے لے کر دوسرے دن کی صبح صادق تک پہلے دن کی رمی کر سکتے. پہلے دن کی تو آپ چاہے جا کر فوراً رمی کر لو, چاہے زوال کے بعد رمی کر لو. دیکھو آج کل بہت سخت گرمی ہوتی ہے. گزشتہ سال بھی انہوں نے باقاعدہ خیموں میں بند کر دیا تھا سخت گرمی کی وجہ سے, لوگوں کو جانے نہیں دیا. اس لیے کہ موت ہو گئی, جو لوگ چل رہے تھے مر گئے. بہت تیز دھوپ ہوتی ہے, لو چلتی ہے. تو دوپہر کو نہ جائیں, یعنی 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد 4 بجے تک نہ نکلیں. اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھیں, کوئی ضروری نہیں. آپ 4 بجے کے بعد نکلیں اور جا کر کے رمی کریں. رمی کرنے کے بعد آپ قربانی کریں اگر آپ نے قران کیا ہے یا تمتع کیا ہے. اور اس کے بعد آپ بال مڈائیں. بال مڈانے کے بعد نہا دھو لے, کپڑے پہن لیں. خوشبو بھی استعمال نہ کریں. خوشبو اور عورت یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں. وہ طواف زیارت کے بعد, طواف زیارت کے بعد. تب ابھی تھکے ہوئے ہیں تو ابھی کوئی پکا طواف کرنے کے جانے کی ضرورت نہیں. ہمت ہو ضرور چلے جاؤ, لیکن قافلہ والوں کو بھی دیکھو, اس میں کوئی کمزور ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, تو اپنے روم میں اپنے خیمے میں جا کر کے یا اپنے ہوٹل میں جا کر کے آپ آرام کر سکتے ہیں. آرام کرنے کے بعد پھر طواف کر لو. دوسرے دن بھی طواف کر سکتے ہیں, تیسرے دن بھی طواف کر سکتے ہیں. دوسرے دن کی رمی ہمارے نزدیک زوال, دوسرے دن کے زوال کے بعد شروع ہوتی ہے. دوسرے دن کی رمی بہت سارے لوگ, سبھی ائمہ کے نزدیک ایسا ہے, دوسرے دن کی رمی زوال کے بعد. لیکن کیا جہالت کی وجہ سے لوگ دوسرے دن کی رمی صبح میں شروع کر دیتے ہیں, صبح میں شروع کر دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. تو کسی کو دیکھا دے گی زوال سے پہلے رمی مت کرنا. رمی میں نیابت جائز ہے. جو واقعی معذور ہے, چل نہیں سکتے ہیں, ان کی طرف سے آپ رمی کر سکتے ہیں. آپ کی رمی کرو, پھر ان کی طرف سے بھی رمی کرو. یوں کر کے کنکر پھینکنا ہے. جو کنکر آپ نے دیا ہو, بسم اللہ اللہ اکبر شیطان وہ کتاب اور سکھائیں گے. مولانا بھی تو بہت دین ہے. ایسی دعائیں سکھانے کا ایک دن رکھنا, تلبیہ سکھانے کا, بعد دعائیں سکھانے کا ایک دن وہی.
پھر ہلکے بناؤ، پہلے 2-4 کو سکھا دو. ہاں ہاں ہاں. تو یہ کنکری مانی ایسی 7 کنکری مانی ہے اور بہت آسان ہے. ابھی تو آپ نے وہ حد نہیں دیکھے جو صرف نیچے کنکری ماننے کا تھا، ہم نے وہ دیکھا ہے ہماری جوانی میں. اب تو 3-4 منزلہ ہو گیا، پہلے 2 منزلہ بنایا لیکن بہت چھوٹا تھا. اب تو اوپر کا منزلہ بھی بہت چوڑا کر دیا. کوئی تکلیف نہیں، آپ بالکل قریب جا کر کے آسانی سے رمی کر سکتے ہیں، بھیڑ نہیں ہوتی ہے. تھوڑی دیر آپ کو ذرا موقع تلاش کرنا پڑے گا، بالکل آرام سے. وہ جو پتھر بنائے ہیں وہ چوکر، اسی کو مارنا ہے. شیطان نے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری ماری تھی تو وہ مشروع ہو گئی. سمجھے آپ؟ تو وہاں پہلے بڑے شیطان کو پہلے دن، دوسرے دن تینوں جمرات کو رمی کرنی ہے، تیسرے دن بھی تینوں جمرات کو رمی کرنی ہے. تو یہ رمی کرنا واجب ہے. یہ نہ کرنے سے بھی دم واجب ہوتا ہے. یہ دم نہ کرنے سے سب سے اہم رکن وقوف عرفہ اور طواف زیارت. طواف زیارت اگر کسی عورت نے عمرہ کا احرام باندھا ہے اور اتفاق سے اس کو حیض آ گیا تو کوئی بات نہیں، اور حج کے دن شروع ہو گئے تو عمرہ کا احرام کھول دے ویسے عمرہ کیے بغیر، اور نہا دھو کر کے دوسرا احرام پہن لے حج کا، اور حج کے سارے اعمال کرے سوائے طواف زیارت کے. وہ 13 کے بعد کرے گا تب بھی کوئی ہے نہیں. سمجھ گئے؟ 13 کے بعد کرے گا تب بھی کوئی حرج نہیں. اس پر دم نہیں دے گا کہ اس لیے تو معذور ہے، معذور ہے. لیکن بغیر عذر کے کوئی 12ویں کے بعد کرے گا، 10ویں 11ویں 12ویں کے بعد، تو اس پر دم واجب ہوگا داخل کا. وہ مسئلے مسائل بتائیں گے مولانا. تو یہ گویا کہ اس کے بعد حج ہو گیا، حج ہو گیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو 12ویں کو رمی کرنی ہے، 10 11 12 13ویں کو کرنی ہو تو کرو، نہیں تو 12ویں کو لوگ چلے ہی جاتے ہیں. تو ہمارا بھی نہیں چاہتا ہے کہ چلو یار کرو، لیکن جس کو ہمت دے اللہ تعالیٰ وہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو آپ بھی کرو. لیکن قرآن نے خود تصریح کی ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ. جس نے 2 دن جلدی رمی کر لی یعنی 10ویں 11 اور 12ویں، اس پر بھی کوئی حرج نہیں. جس نے 13ویں کی رمی کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، سب برابر، تو کوئی حرج نہیں. تو بہرحال وہ مسئلہ خاص یاد رکھیں کہ آپ طواف زیارت کے بعد جو صحیح کرنی ہے. اب اگر ہم نے پہلے صحیح نہیں کی ہے مینا عرفات مزدلفہ جانے سے پہلے، یہ صحیح کسی نفلی طواف کے ساتھ ہونا ضروری ہے یا طواف قدوم کے ساتھ ہونا ضروری ہے؟ احرام کی حالت میں. اگر نہیں کی ہے تو طواف زیارت کے بعد صحیح بھی کرنی پڑے گی. طواف زیارت کے بعد صحیح بھی کرنی پڑے گی. سمجھ گئے؟ اب کسی کو بولو اور اہم مسائل میں تو یہ ہے کہ دیکھیں اپنا وقت ضائع نہ کریں. خرید و فروخت کے اندر ضرورت کی چیزیں خریدیں. قرآن مکہ مکرمہ میں قرآن کریم کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کریں اور دعا مانگنے کا. مدینہ منورہ میں یہاں سے 1-2 قرآن ختم کر کے لے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں، اس لیے کہ ویسے وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کا استحباب باقی ہے، اس کا استحباب باقی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن کریم کا تحفہ پیش کریں. سمجھے؟ اور وہاں جاتے ہوئے کثرت سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں
کثرت سے درود پڑھیں، صلاۃ السلام، بلکہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ مجھے روزانہ کم از کم 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 3000 مرتبہ۔ مولانا کیا کہتے ہو تم؟ بڑے ہیں تو اتنے پیسے اللہ کے رسول کے روضہ اقدس پر حاضری اور وقت گزاری کے لیے اتنے سارے پیسہ خرچ کرتے، لوگ کتنی تمنائیں کرتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ گنبد خضرا کو دیکھو، تو روزانہ 3000 مرتبہ وہاں کھڑے رہ کر نہیں پڑھنا ہے۔ آپ طے کر لیں کہ مجھے ہر نماز کے بعد 600 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ کا 3000 ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد 600 مرتبہ، تو 6 بچے 30۔ جیسے مولانا سعید الرحمان صاحب نبیۃ العلماء لکھنؤ کے محتمیم صاحب روزانہ 5 پارے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ۔ کب کرتے ہیں؟ جس نماز میں جائیں گے اس میں ایک پارہ پڑھنا ہے۔ نماز سے پہلے موقع ملا تو شروع کریں گے، نماز کے بعد مسجد سے نکلیں گے نہیں جب تک کہ وہ کام پورا نہ کر لیں۔ پھر ظہر میں دوسرا پارہ، عصر میں بھی اسی طرح، مغرب میں بھی اسی طرح، عشاء میں بھی۔ جب تک قرآن شریف کا ایک پارہ تلاوت نہیں کر لیں گے مسجد سے نہیں نکلتے۔ تو آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ 600 مرتبہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم 5 منٹ میں 600 مرتبہ